ہمارے یوٹیوب چینل پر خوش آمدید۔ آج کی آڈیو سٹوری ہے دمشق کے قید خانے میں، مصنف عنایت اللہ التمش۔ اسلامی تاریخ کے بہادر سپوتوں موسیٰ بن نصیر اور طارق ابن زیاد کی داستانِ شجاعت۔ امیر سلطنت اسلامیہ جولین نے کہا، یہ غلام ہیں، شاہی خاندان کے افراد نہیں، انہیں سجدہ کرنے سے مت روکو۔ ہم سب غلام ہیں امیر جولین، موسیٰ نے کہا، ہم سب ایک بادشاہ کے آگے سجدہ ریز ہوا کرتے ہیں۔ موسیٰ نے شہادت کی انگلی آسمان کی طرف کر کے کہا، اور وہ بادشاہ اللہ ہے۔ ان آداب کی پابندی آپ اپنے دربار میں کریں، ہم سب اس وقت اللہ کے دربار میں بیٹھے ہیں۔ کیا آپ نے مسلمانوں کو کبھی اکٹھے نماز پڑھتے نہیں دیکھا؟ موسیٰ نے پوچھا۔ دیکھا تھا امیر افریقہ، جولین نے کہا۔ جب آپ کی فوج نے سیوستا کا محاصرہ کیا تھا تو ایک شام قلعے کی دیوار پر جا کر میں نے آپ کی فوج کو ایک آدمی کے پیچھے صف در صف نماز پڑھتے دیکھا تھا۔ کیا آپ نے کچھ محسوس کیا تھا؟ موسیٰ نے کہا۔ سالار اور سپاہی، اعلیٰ اور ادنا، سفید اور سیاہ، حاکم اور محکوم اکٹھے کھڑے تھے۔ وہاں ایسی کوئی پابندی نہیں تھی کہ حاکم اگلی صف میں اور ماتحت پچھلی صف میں کھڑے ہوتے۔ اسلام میں آقا اور غلام میں کوئی امتیاز نہیں، اللہ کے حضور کھڑے ہو کر سب ایک ہو جاتے ہیں۔ انسان کا انسان کے آگے جھکنا اور سجدہ کرنا ہمارے لیے گناہ ہے۔ 3 بکس اندر لائے گئے تھے۔ موسیٰ بن نصیر کے منع کرنے کے باوجود بکس لانے والے غلام جھکتے بھی رہے، سجدے بھی کرتے رہے، اور جولین کچھ نہ سمجھتے ہوئے بھی مسکراتا رہا۔ یہ بیش قیمت تحفے تھے جو جولین اپنے ساتھ لایا تھا۔ اور امیر افریقہ موسیٰ بن نصیر کے لیے گھوڑا لایا ہوں، جولین نے کہا۔ باہر کھڑا ہے، یہ اندلسی نسل کا جنگی گھوڑا ہے، دوڑتا نہیں اڑتا ہے، صرف شہسوار کو اپنی پیٹھ پر قبول کرتا ہے۔ جہاں لگام کھینچو اسی قدم پر رک جاتا ہے، کئی میدان لڑا ہے، شاہی استبل کا بادشاہ ہے۔ میں اپنی طرف سے اور خلیفۃ المسلمین کی طرف سے شکریہ ادا کرتا ہوں، موسیٰ نے کہا۔ اور کیا اب آپ اپنے آنے کا مقصد بیان کریں گے؟ 3 مستند مورخوں، سٹینلی لین پول، پروفیسر ڈازی اور سر سٹرلنگ میکسویل۔ امیر افریقہ و مصر، جولین نے کہا، میں آپ کے لیے ایک تحفہ لایا ہوں، لیکن یہ تحفہ آپ کو خود آگے بڑھ کر حاصل کرنا پڑے گا۔ میں ساتھ ہوں گا۔ راستے میں سیاہ سمندر حائل ہے، میں اپنی کشتیاں اور اپنے رہنما ساتھ بھیجوں گا۔ صرف اللہ جانتا ہے کہ جو ہمارے دلوں میں مخفی ہے، موسیٰ نے کہا۔ ایک تو آپ کی آمد ہی میری دانست سے بالا ہے، اور آپ جس تحفے کا ذکر کر رہے ہیں اور جس انداز سے کر رہے ہیں وہ میں سمجھنے کی اہلیت نہیں رکھتا۔ کیا آپ اپنا مقصد اور منشا ایسے صاف الفاظ میں بیان نہیں کریں گے جو مجھ جیسے کم عقل آدمی کے پلے پڑ جائیں؟ اس تحفے کا نام اندلس ہے، جولین نے کہا۔ اندلس جو ایک ملک ہے اور جس سے آپ ناواقف نہیں۔ آپ اس ملک کو سلطنت اسلامیہ میں شامل کر سکتے ہیں۔ آگے فرانس ہے۔ اندلس میں اپنی عملداری مستحکم کر کے آپ فرانس کو تہ تہ کر سکتے ہیں۔ سلطنت اسلامیہ کے ساتھ آپ کی کیا دلچسپی ہو سکتی ہے؟ موسیٰ بن نصیر نے پوچھا۔ اور اپنے ہم قوم اور ہم مذہب شاہ روڈرک سے آپ کی کیا دشمنی ہو سکتی ہے؟ کیا آپ نہیں جانتے کہ میں شاہ روڈرک کا باج گزار ہوں؟ جولین نے کہا۔ اس نے مجھے آپ کے راستے میں حائل کر رکھا ہے۔ اسے خدشہ لگا رہتا ہے کہ عرب کے مسلمان اتنی بڑی جنگی طاقت بن گئے ہیں کہ انہوں نے رومیوں اور فارسیوں کو گھٹنوں پر بٹھا دیا ہے، اور وہ افریقہ کے شمالی ساحل تک آ گئے۔ بربر قبائل کو بھی مسلمانوں نے اسلام میں داخل کر کے انہیں فوج کی صورت میں منظم کر دیا ہے۔ وہ ڈرتا ہے کہ اب مسلمان اندلس کے راستے یورپ میں داخل ہوں گے۔ کیا آپ اندلس اور ہمارے درمیان آزاد رہنا چاہتے ہیں؟ موسیٰ نے پوچھا۔ یہ بات کی باتیں ہیں، جولین نے جواب دیا۔ پہلے میری پوری بات سن لے اور میرے ایک سوال کا جواب دے۔ کیا آپ نے کبھی سوچا ہے کہ اندلس پر فوج کشی کر کے اس خوبصورت اور زرخیز ملک کو اپنی وسیع سلطنت میں شامل کر لیں؟ نہیں، موسیٰ نے جواب دیا۔ میرے پاس اتنی فوج نہیں، نہ مجھے اتنی کمک مل سکتی ہے کہ اندلس کی اتنی بڑی فوج پر حملہ کر دوں۔ موسیٰ بن نصیر نے جھوٹ بولا تھا۔ اس نے متعدد بار سمندر پار کر کے اندلس پر چڑھائی کے منصوبے بنائے تھے۔ اس نے اپنے سالاروں کے ساتھ بھی بات کی تھی اور وہ خلیفہ کو قائل کرنا چاہتا تھا کہ اسے اندلس پر حملے کی اجازت دے دے۔ اس وقت خلیفہ ولید بن عبد الملک تھا جو ہمیشہ بیرونی ملکوں پر حملوں کے حق میں رہتا تھا۔ محمد بن قاسم کو اسی نے ہندوستان پر حملے کے لیے بھیجا تھا۔ موسیٰ اپنی ایک کمزوری کو پیش نظر رکھتا تھا، وہ یہ تھی کہ عربوں کو ابھی بحری لڑائی کا تجربہ نہیں ہوا تھا۔ جہاز رانی میں تو عرب خصوصی مہارت رکھتے تھے، لیکن بحری لڑائی کے کچھ داؤ پیچ تھے جن سے عرب ابھی واقف نہیں ہوئے تھے۔
اندلس اور افریقہ کے درمیان سمندر حائل تھا۔ اندلس پر حملے کی صورت میں اندلس کے جنگی جہاز انہیں سمندر میں روک سکتے تھے، مگر مسلمان سمندر میں لڑنے کے قابل نہیں تھے۔ جولین کو موسیٰ نے جواب دیا کہ اس نے اندلس پر حملے کی کبھی سوچی ہی نہیں۔ اسے شک ہو گیا تھا کہ جولین یہ بھید لینے آیا ہے کہ اندلس کے متعلق مسلمانوں کے عزائم کیا ہیں۔ اسے یہ شک بھی ہوا کہ جولین یہ جائزہ لینے آیا ہے کہ مسلمان اگر ہاتھ پر ہاتھ دھرے بیٹھے ہیں تو ان پر حملہ کر کے انہیں افریقہ اور مصر سے بے دخل کر دیا جائے۔ آپ کو شاید معلوم نہیں، جولین نے کہا، کہ اندلس قدرت کا ایک شاہکار ملک ہے۔ ہر طرف سبزہ اور لہلہاتے کھیت، درخت اتنے زیادہ اور اتنے خوشنما کہ مردے بھی دیکھیں تو سانس لینے لگیں۔ اندلس دریاؤں اور ندیوں کی سرزمین ہے۔ یہ پرجوش پہاڑیوں اور روح افزا وادیوں کا ملک ہے۔ وہاں کی زمین سونا اگلتی ہے۔ اس زمین میں خزانے دفن ہیں۔ آپ وہاں جائیں گے تو عرب کے ریگستانوں اور افریقہ کی سنگلاخ زمین کی طرف رخ نہیں کریں گے۔ وہاں کے لوگ حسین ہیں۔ وہاں کی عورتوں کا حسن مسحور کر دیتا ہے۔ آپ نے جنت کی باتیں سنی ہیں جو مرنے کے بعد ملے گی، معلوم نہیں کسے ملتی ہے کسے نہیں ملتی۔ اندلس میں آپ جائیں گے تو پکار اٹھیں گے کہ یہی وہ جنت ہے جس کا وعدہ خدا نے کیا ہے۔ امیر افریقہ، آپ کیا سوچ رہے ہیں؟ اندلس کا دروازہ میرے اختیار میں ہے، میں کھول دوں گا۔ مورخ لکھتے ہیں کہ جولین نے اندلس کے قدرتی حسن اور زرخیزی وغیرہ کو ایسے دلنشیں الفاظ اور انداز سے بیان کیا کہ موسیٰ بن نصیر پر سحر ستاری ہو گیا، لیکن وہ محتاط اور تجردہ کار آدمی تھا۔ وہ عیسائیوں اور یہودیوں کی سحر انگیزی اور دلکش فریب کاری سے واقف تھا۔ اس نے اشارہ کیا سب آدمی اس کے اپنے اور جولین کے بھی باہر چلے جائیں۔ کمرے میں موسیٰ اور جولین رہ گئے اور ترجمان بھی وہاں موجود رہا۔ جولین، موسیٰ بن نصیر نے کہا، تم میرے لیے بہت ہی خوبصورت جال بچھا رہے ہو۔ کیا تم عقل سے اتنے عاری ہو گئے ہو کہ یہ بھی سوچنے کے قابل نہیں رہے کہ جس پر تم اپنی زبان کا سحر طاری کرنے چلے ہو وہ بہت سے میدانوں کا کھلاڑی ہے اور اس کی نظریں زمین کی تہوں میں بھی جھانک سکتی ہیں؟ بے شک امیر موسیٰ، جولین نے کہا، میں یہ سب کچھ سوچ کر آیا ہوں اور میں تمہارا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ تم نے مجھے چھوٹا بھائی سمجھ کر تم کہا ہے۔ اجازت دو کہ میں بھی تمہیں تم کہوں۔ اس نے دونوں ہاتھ موسیٰ کی طرف بڑھا کر کہا، میری دلی دوستی قبول کرو اور میرے دل میں جو مخفی ہے وہ بھی سن لو۔ موسیٰ بن نصیر نے اس کے دونوں ہاتھ اپنے دونوں ہاتھوں میں لے لیے۔ چند لمحوں بعد جولین نے اپنے ہاتھ موسیٰ کے ہاتھوں سے نکال لیے اور اٹھ کھڑا ہوا۔ اس نے بڑی تیزی سے نیام سے تلوار نکالی۔ اس سے زیادہ تیزی سے موسیٰ کا ہاتھ اپنی تلوار پر چلا گیا جو اس کی کرسی کے ساتھ کھڑی رکھی تھی، لیکن جولین کی اگلی حرکت یہ تھی کہ اس نے تلوار اپنے دونوں ہاتھوں پر رکھ لی، جس طرح کوئی چیز کسی کو پیش کرنے کے لیے اٹھائی جاتی ہے۔ جولین موسیٰ کے سامنے ایک قدم دور کھڑا ہو گیا، پھر وہ جھکا اور تلوار موسیٰ بن نصیر کے پاؤں میں رکھ دی۔ وہ سیدھا ہوا اور ایک قدم پیچھے ہٹ گیا۔ امیر موسیٰ، جولین نے پرجوش اور جذباتی لہجے میں کہا، یہ وہ تلوار ہے جو کبھی جھکی نہیں۔ اس نے دشمنوں کی اکڑی اور تنی ہوئی گردنیں کاٹی ہیں، مگر اسے سرکشی نہ سمجھنا موسیٰ، اسے تکبر اور غرور نہ سمجھنا۔ یہ وہ تلوار ہے جسے تم بھی نہیں جھکا سکے۔ تمہاری بربر فوج بھی اس تلوار کی چمک دیکھ کر سیوستا کے قلعے سے پیچھے ہٹ گئی تھی۔ آج یہ تلوار تمہارے قدموں میں پڑی ہے۔ کوئی بادشاہ، کوئی سالار اتنی آسانی سے اپنی تلوار اپنے دشمن کے قدموں میں نہیں رکھ دیا کرتا، لیکن تم میرے دشمن نہیں، اب ہم بھائی ہیں، دوست ہیں۔ آج ایک دوست اپنے دکھ اپنے دوست کے سینے میں ڈالنے آیا ہے۔ قبول کرو گے موسیٰ؟ موسیٰ بن نصیر نے جھک کر اپنے قدموں سے جولین کی تلوار اٹھائی اور اپنے ہاتھوں پر رکھ کر جولین کو پیش کی۔ مجھے مسرت ہوئی ہے یہ دیکھ کر کہ تم نے مجھے دوست اور بھائی کہا ہے، موسیٰ نے کہا، میں تمہاری تلوار کی قدر کرتا ہوں۔ موسیٰ نے اس کی تلوار اپنے ہاتھوں اس کی نیام میں ڈال دی اور کہا، کیا اب میرا دوست اپنے دل کا دکھ مجھے سنائے گا؟ ہاں، جو سنانے آیا ہوں وہ سنا کے جاؤں گا، جولین نے کہا۔ اگر امیر موسیٰ کی بیٹی کو کوئی بے آبرو کر دے تو موسیٰ اسے کیا سزا دے گا؟ جرم ثابت ہونے پر مجرم کو سنگسار کر دیا جائے گا، موسیٰ نے جواب دیا۔ اور اگر مجرم کسی ملک کا بادشاہ ہو تو موسیٰ اس کی بادشاہی کی اینٹ سے اینٹ بجا دے گا، موسیٰ نے جواب دیا، اور اس بادشاہ کے خاندان کی تمام عورتوں کو لونڈیا بنا کر ساتھ لے آئے گا۔ اور اگر وہ مظلوم بیٹی تمہارے دشمن کی ہو، اگر مظلوم بیٹی اور اس کا باپ فریادی بن کر آئیں گے تو موسیٰ اس کا بھی انتقام لے گا، موسیٰ نے جواب دیا، لیکن یہ دیکھنا ضروری ہوگا کہ اپنی سلطنت کسی خطرے میں تو نہیں پڑ جاتی۔